بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ملک میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے متعلق بہت سی کہانیاں سنائی جاتی رہی ہیں اور پاکستانی میڈیا نے عافیہ صدیقی کو کیش کروا کے بے پناہ روپیہ کمایا۔ اس کے باوجود اصل حقیقت سے عوام کو دور رکھا۔ آج میں آپ کو ان کی قید کی وجوہات کے متعلق اصل حقائق سے آگاہ کروں گا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر پاکستانی حکمرانوں نے کیا احسانات کیے، ان کے بارے میں ایک واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کر کے 1990 میں اسٹوڈنٹ ویزا پر امریکہ کی ریاست ٹیکساس میں پڑھنے کے لیے گئیں۔ ان کا ایک بھائی پہلے سے وہاں موجود تھا جو آرکیٹیکچر بن رہا تھا۔ ناظرین کرام، یاد رہے کہ عافیہ کی ذاتی زندگی بہت سادہ تھی۔ ناول، نیوز، فلمیں اور کھیلوں سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ انہیں صرف پڑھائی کا اور اسلام کی ترویج کا شوق تھا۔ وہ شروع سے ہی دین اسلام سے محبت کرتی اور اپنے سر کو سقاف سے ڈھانپ کر رکھتی تھیں۔ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن حفظ کر رکھا تھا۔ پچھلی 2-3 صدیوں میں ان جیسی ذہین خاتون کوئی پیدا نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کے ان لوگوں کی رائے ہے جنہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے ساتھ وقت گزارا یا ان کے جو کولیگ تھے جو انہیں جانتے تھے۔ عافیہ نے اپنی باقی تعلیم وہیں امریکہ میں ہی مکمل کی۔ 1992 میں انہوں نے اپنی ریسرچ کی بنا پر $5000 امریکی کا انعام بھی جیتا۔ 1995 میں سائنٹسٹ امجد محمد خان سے عافیہ کی شادی ہو گئی۔ عافیہ کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہوئی۔ عافیہ کو برباد کرنے کی ابتدا اسی کے شوہر کے ہاتھوں ہوئی کہ یہ بندہ بعد میں CIA کا بہت بڑا مہرہ بن گیا تھا اور انہی کے کہنے پر اس نے سارا کھیل کھیلا۔ ناظرین کرام، عافیہ ایک نیورو سرجن تھی۔ بائیو کیمسٹ پر کام کرتے ہوئے انہوں نے ایسی شاندار ریسرچ تیار کی تھی کہ آج بھی امریکہ کیا دنیا بھر کے بڑے بڑے سائنسدان ایسی ریسرچ نہ کر سکے۔ ان کی ریسرچ سے دنیا کے وہ بڑے خطرناک ہتھیار بن سکتے تھے جو ابھی تک نہیں بنے۔ عافیہ اپنی ریسرچ سے صرف پاکستان اور عالم اسلام کو فائدہ دینا چاہتی تھی، جبکہ امریکیوں کی خواہش تھی کہ عافیہ اپنی ریسرچ ہمیں دے اور ہمارے لیے کام کرے۔ عافیہ صدیقی کو خطرہ تھا کہ اگر میں نے اپنا تحقیقی فارمولہ انہیں دے دیا تو یہ پہلے کی طرح اس ہتھیار کو بھی مسلمانوں کے خلاف استعمال کریں گے۔ اسی بنا پر عافیہ نے صاف انکار کر دیا اور یہیں سے اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ 2002 میں عافیہ کو طلاق ہو گئی اور ان کے شوہر نے بہت سے من گھڑت الزام ان پر لگائے۔ عافیہ پاکستان میں رہ کر پاکستان کے لیے کام کرنا چاہتی تھیں اور پاکستان کو بھی چاہیے تھا کہ اس کی ریسرچ سے فائدہ اٹھاتا، مگر جنرل پرویز مشرف نے 2003 میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کرتے ہوئے عافیہ کو امریکہ کے حوالے کر دیا۔ بہت سے مورخین کی اپنی اپنی رائے ہے۔ ان میں نہ صرف پاکستانی سیاستدان، صحافی، کالم نگار بلکہ دنیا کے دیگر بڑے نام بھی شامل ہیں جن کا ماننا ہے کہ پرویز مشرف نے اپنے ذاتی مفادات اور بے پناہ ڈالرز کی مد میں عافیہ صدیقی کو امریکہ کے حوالے کیا۔ ریگن مارگیٹ کا کہنا ہے کہ عافیہ صدیقی کو مشرف نے امریکہ کے حوالے کرنے سے پہلے انڈر دا ٹیبل ایک خفیہ میٹنگ کی جس کے بارے میں چند جرنیل اور اس وقت کے چند پاکستانی سیاستدان بھی جانتے تھے۔ 2000 کے اوائل میں عافیہ صدیقی پاکستان میں تھی۔ 30 مارچ کو اسلام آباد میں مقیم اپنے انکل کے ہاں جانے کے لیے روانہ ہوئیں۔ تینوں بیٹے بھی اس کے ہمراہ تھے جو 7 سال، 5 سال اور 6 ماہ کے تھے۔ وہ ٹیکسی میں ریلوے اسٹیشن جا رہی تھی۔ راستے میں اس پر کیا بیتی یہ کہانی کراچی کے ایک ہونہار کرائم رپورٹر نجیب احمد نے ڈھونڈ نکالی۔ ایک پولیس افسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی درخواست پر بتایا 9/11 کے امریکی FBI کی ایک ٹیم کراچی آئی۔ اس کے ساتھ کراچی پولیس کی ٹیم بھی کام کر رہی تھی۔ ہمیں بتایا گیا کہ گلشن اقبال میں القاعدہ کا ایک بہت بڑا دہشت گرد ہے جس کی گرفتاری کے لیے ہم گلشن اقبال میں FBI کی ٹیم کے ہمراہ تھے کہ ایک ٹیکسی آتی دکھائی دی۔ ہم نے اس میں موجود سکارف پہنی ہوئی خاتون کو زبردستی اتارا اور FBI کی گاڑی میں بٹھا دیا۔ بچوں کو دوسری گاڑی میں بٹھا دیا گیا۔ غصے میں FBI کی ایک خاتون انجینئر نے عافیہ صدیقی کے چہرے پر 2 تھپڑ مارے اور گاڑیاں وہاں سے چلی گئیں۔ ان معصوموں کے چہرے میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں۔ میں اندر سے ٹوٹتا جا رہا ہوں کہ میں بھی اس ظلم میں شامل تھا۔ چند روز بعد ایک شخص موٹر سائیکل پر عافیہ کے گھر آیا۔ اس نے سرخ ہیلمٹ کے ساتھ چمڑے کی جیکٹ پہنی ہوئی تھی۔ اس شخص نے عافیہ کی والدہ سے قدرے سختی سے کہا، تمہاری بیٹی اپنے بچوں سمیت محفوظ ہے۔ ان کی شکل دوبارہ دیکھنا چاہتے ہو تو زبان بند رکھو۔ کچھ دنوں بعد وہ واپس آ جائے گی۔ اس وقت فیصل صالح حیات وزیر داخلہ تھے۔ عافیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے رابطہ کیا تو انہوں نے بھی گرفتاری کی تصدیق کی۔
اس مشورے کے ساتھ کہ عافیہ کے گھر والے اسے مسئلہ نہ بنائیں، وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے اور جلد بچوں سمیت لوٹ آئے گی، اس پر زیادہ واویلا کرنے کی کوشش نہ کیجیے گا، یہ چند دنوں کی بات ہے، اس کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ 2004 میں FBI کی مطلوبہ فہرست پر ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا نام بھی آ گیا۔ 1.25 سال بعد عافیہ بازیاب ہو گئیں۔ امریکیوں نے عافیہ کی گرفتاری کا اعتراف کر لیا، لیکن وہ اس کا آغاز 17 جولائی 2007 سے کرتے۔ ان کے بقول افغانستان کے صوبہ غزنی میں گورنر ہاؤس کے قریب افغان پولیس نے اسے اس حالت میں گرفتار کیا کہ اس کے پاس بم بنانے کے طریقوں پر مشتمل کچھ دستاویزات اور نیو یارک سمیت بعض اہم امریکی مقامات کے نقشے تھے اور بوتلوں میں دھماکہ خیز مواد بھی۔ اگلے روز امریکی فوجی اور FBI ایجنٹ پولیس اسٹیشن آئے۔ دوسرے فلور پر میٹنگ روم میں وہ پردے کے پیچھے عافیہ کی موجودگی سے بے خبر تھے۔ امریکی وارنٹ آفیسر نے پردے کے پاس زمین پر اپنی رائفل رکھ دی۔ میٹنگ شروع ہوئی تھی کہ امریکن کیپٹن نے پردے کے پیچھے آواز سنی۔ عافیہ نے امریکی رائفل کے ساتھ امریکی کیپٹن کو نشانہ بنا لیا تھا۔ ترجمان نے رائفل چھیننے کی کوشش کی۔ اس دوران عافیہ 2 فائر کرنے میں کامیاب ہو گئی، لیکن فائر خطا گئے۔ وارنٹ آفیسر نے 9mm کے پسٹل سے عافیہ پر 2 فائر کیے، جن میں سے ایک اسے لگا۔ وہ انگریزی میں چیخ رہی تھی، میں تمام امریکیوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا چاہتی ہوں۔ عافیہ کو نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ ان پر 2 الزامات تھے، اس نے امریکیوں کو قتل کرنے کی کوشش کی اور دوسرا اس نے امریکی افسروں اور اہلکاروں پر حملہ کیا۔ ان میں سے ہر جرم کی سزا زیادہ سے زیادہ 20 سال قید تھی، لیکن عافیہ کو 86 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ اور اب پرویز مشرف کی کتاب ان دی لائن آف فائر کے 23ویں باب سے چند سطور 9/11 کے فوراً بعد القاعدہ کے کئی ارکان افغانستان سے بھاگ کر پاکستان آ گئے تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ بلی اور چوہے کے کئی کھیل کھیلے۔ اسامہ بن لادن تادم مفرور ہے، لیکن ہم نے کئی دوسروں کو گرفتار کیا۔ ان میں بعض کا دنیا کو علم ہے اور بعض کا نہیں۔ ہم نے 672 پکڑے، ان میں سے 369 کو امریکیوں کے حوالے کیا اور اس کے عوض $1 ملین پائے۔ ڈکٹیٹر امریکہ میں تھا جب اخبار نویسیوں نے اس سے استفسار کیا کہ یہ رقم کس کس کھاتے میں جمع ہوئی۔ اس نے حیرت کا اظہار کیا، کیا کتاب میں یہ بات بھی موجود ہے؟ کتاب کے اردو ترجمے میں تو یہ بات حذف کر دی گئی تھی۔ 2013 تک امریکی عافیہ سے مایوس ہو چکے تھے اور براک اوباما نے اشارہ بھی دیا تھا کہ اگر پاکستان خط لکھتا ہے تو ہم عافیہ کو چھوڑ دیں گے، مگر نواز شریف نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ موقع ملنے کے باوجود انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے نہ تو کوشش کی اور نہ ہی کسی پلیٹ فارم پر آواز بلند کی۔ صافی نجیب کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف تھوڑی سی بھی ایفرٹ کرتے ہیں تو عافیہ صدیقی رہا ہو سکتی تھی، لیکن ان دنوں نواز شریف سیاسی ماحول میں اس قدر مگن تھے کہ انہیں قوم کی اس بیٹی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اپنے اقتدار کو بچانے اور اس کو پروان چڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ اپنی گدی کو کسی بھی حال میں وہ چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، نہ ہی اپنی اس گدی کو خطرات سے دوچار ہونے دینا چاہتے تھے۔ چند سیاسی لوگوں اور جرنیلوں کے کہنے پر انہوں نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کی طرف توجہ نہ دی۔ ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنی ایک نجی محفل میں انکشاف کیا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک محب وطن پاکستانی خاتون اور سائنسدان تھی۔ بدقسمتی سے حکمرانوں نے اپنے اس قیمتی اثاثہ کی فکر نہیں کی۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ عافیہ صدیقی کو اگر اپنے ملک کے لیے کام کرنے کا موقع ملتا تو وہ مجھ سے بھی بڑی سائنسدان ثابت ہوتی، اور ان کے پاس جس قدر صلاحیتیں تھیں اس سے وہ پاکستان کو ایک الگ مقام پر پہنچا سکتی تھیں، وہ مقام جس کا خواب کوئی بھی ترقی یافتہ ملک دیکھ سکتا ہے۔ بدقسمتی سے پاکستان نے اپنے محسنوں کی قدر نہیں کی، جس کی واضح مثال محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں، جنہوں نے پاکستان کے لیے بے پناہ قربانیاں دی اور پاکستان کو ایک ایٹمی قوت بنایا، لیکن اس کے بدلے میں اس قوم نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر پابندیاں لگائیں، ان کا جینا محال کر دیا، جس کی واضح مثال درج ذیل واقعہ ہے۔ ایک دفعہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب نے ایک نجی ٹی وی پر انٹرویو دیتے ہوئے اپنے اور پرویز مشرف کے درمیان پیش آنے والا ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جن دنوں ہم اپنی پرانی ٹلا رینج میں، جو کہ منگلا کے علاقے میں آتا تھا، اس میں غوری میزائل کا تجربہ کر کے جب آخری مراحل میں تھے تو پرویز مشرف اس وقت منگلا کے کمانڈر کے عہدے پر تعینات تھے۔ تو اس اہم موقع پر میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں کور کمانڈر پرویز مشرف کو بھی اس پرمسرت موقع پر یہاں مدعو کر لوں۔ چونکہ ہم نے اگلی صبح تجربہ کرنا تھا تو پھر شام کے وقت
میں نے اسی گھر سے پرویز مشرف کو فون ملا کر کہا کہ ہم کل صبح 7:30 بجے یہاں سے میزائل فائر کرنے جا رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی دن ہے۔ بحیثیت کور کمانڈر اگر آپ بھی وہاں تشریف لے آئیں تو یہ ہمارے لیے خوشی کی بات ہوگی۔ دوستو، ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بتایا کہ پھر جب صبح میزائل فائر کرنے کا وقت آیا تو اس دوران ہماری توقع کے مطابق پرویز مشرف بھی موقع پر پہنچ گئے، لیکن جب وہ آ کر مجھ سے ملے تو یہ جان کر مجھے بے حد افسوس ہوا کہ پرویز مشرف کے منہ سے صاف اور واضح شراب کی بو آ رہی تھی۔ اب یہ بات اللہ ہی بہتر جانتا تھا کہ وہ صبح کے ٹائم پی کر آیا تھا یا پھر اس نے رات کی ہی پی رکھی تھی۔ خیر، شراب کی بدبو سونگ کر مجھے کور کمانڈر پر شدید غصہ آیا اور اسی وقت میں نے بے قابو ہو کر پرویز مشرف سے کہا کہ کمانڈر صاحب، یہ آپ نے بالکل اچھا نہیں کیا۔ ایسے مبارک اور تاریخی موقع پر آپ اس حال میں آئے ہو، یعنی شراب پی کر آئے ہو، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ میری یہ بات سن کر وہ بہت شرمندہ ہوئے اور اس کے چہرے سے ہی عیاں ہو رہا تھا کہ میری یہ بات اسے اندر سے بہت ناگوار محسوس ہوئی۔ خیر، مجھ سے بے عزت ہونے کے بعد وہ مجھ سے چپک کر کرسی پر بیٹھ گئے۔ لیکن دوستو، پھر جب فوجی ڈکٹیٹر مشرف کا دور اقتدار آیا تو اس نے محسن پاکستان کو اپنے نشانے پر لے لیا۔ ایک صحافی کے بقول پرویز مشرف کے دور میں یہ افواہ بہت پھیل چکی تھی کہ ان قریب ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خلاف کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے، اور پھر واقعی جو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ پورے پاکستان نے بلکہ دنیا بھر نے دیکھا۔ وہ صحافی مزید لکھتے ہیں کہ ان دنوں جب میں ڈاکٹر صاحب کو ملنے گیا تو وہاں پہنچ کر انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بٹھانے کی بجائے کانفرنس روم میں بٹھا دیا۔ معمول کے خلاف ڈاکٹر صاحب نے کانفرنس روم کے ٹی وی کی آواز اونچی کی اور ایک کرسی کو گھسیٹ کر میرے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ پھر آہستگی سے انہوں نے میرا حال احوال دریافت کیا۔ ڈاکٹر صاحب کی یہ حرکت دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب، آپ اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ خیریت تو ہے؟ میرے اس استفسار پر وہ آہستہ سے بولتے ہوئے مجھے کہنے لگے کہ میں آپ کو دفتر میں ملنے کی بجائے کانفرنس روم میں ٹی وی کی آواز بلند کر کے اس لیے آپ کے نزدیک آ کر بیٹھا کیونکہ میری بہت سخت جاسوسی کی جا رہی ہے اور میں جو کچھ بھی بولتا ہوں وہ سب کچھ کہیں سنا جا رہا ہے۔ یہ سب بتاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کچھ پریشان اور تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ پھر چند لمحے وہ خاموش رہنے کے بعد بولے، شکر ہے تم یہاں آ گئے، ورنہ پچھلے 5 دنوں سے مجھے کسی نے ملنے تک کی زحمت نہیں کی، اور جن کی پہلے سے ہی مجھ سے ملاقاتیں طے تھی انہوں نے بھی ملاقاتیں منسوخ کر دی ہیں۔ بلکہ اب تو نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ نہ کوئی مجھے فون کرتا ہے اور نہ ہی میرے کیے گئے فون کا جواب دیتا ہے۔ محسن پاکستان کی یہ درد بھری باتیں سن کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی، اور اسی حیرت میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ سر، آپ کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ میری اس بات کے جواب میں محسن پاکستان نے مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا کہ میاں صاحب کو پتہ چل چکا ہے کہ وقت کا فرعون مشرف میرے خلاف ہو چکا ہے۔ مجھ سے ملاقات کر کے یا فون پر بات کر کے بھلا کوئی خود کے لیے خطرہ کیوں مول لے گا؟ محسن پاکستان کے منہ سے یہ مایوس کن اور درد بھری باتیں سن کر مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا۔ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے استفسار کیا کہ سر، آخر یہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ جواباً وہ بولے کہ یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اب یہ بہت جلد مجھے گرفتار بھی کر لیں گے، اور میں نے اپنے گھر والوں کو بھی آگاہ کر دیا ہے، اور مزید دفتر سے کچھ ضروری سامان بھی میں نے گھر بھجوا دیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کے منہ مبارک سے یہ سنتے ہی گویا میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے انتہا کی حیرت سے پوچھا، سر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہی گرفتار کر لے؟ میری یہ بات سن کر ڈاکٹر صاحب نے ایک کہکا مارا اور بولے کہ جب کم ظرفوں کو طاقت مل جائے تو پھر سب کچھ ہی ممکن ہو جاتا ہے، اور پاکستان میں بھلا کب اور کس نے محسنوں کی قدر کی ہے؟ دوستو، بالکل ایسے ہی ایک واقعہ پاکستان کے سینئر صحافیوں میں شمار کیے جانے والے حامد میر نے بھی ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور پرویز مشرف سے متعلق حیرت انگیز دعویٰ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ جب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے نئے تجربات کے ذریعے غوری میزائل کی رینج بڑھانے کی پرویز مشرف کی آگے خواہش ظاہر کی تو جواب میں جنرل پرویز مشرف نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہتے ہوئے اہم کام سے منع کر دیا کہ آپ اسرائیل کو نشانہ بنانا چاہتے ہیں۔ دوستو، حامد میر مزید انکشافات کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ پھر میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ جناب، آخرکار پرویز مشرف کو آپ کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ پلیز ذرا کھل کر بتائیں، آپ تو ہماری جان ہیں، ہمارے قومی ہیرو ہیں۔ میرے اس اصرار پر محسن پاکستان نے پرویز مشرف کو ناقابل بیان قسم کی گالی دیتے ہوئے کہا کہ میں نے جب غوری میزائل کی رینج 5000 کلومیٹر تک بڑھانے کا آغاز کیا تو اس پروجیکٹ کی تکمیل کے لیے مجھے بہت بھاری فنڈز درکار تھے،
और जब मैंने इन फंड्स का परवेज मुशर्रफ से मुतालबा किया तो इन्होंने कहा कि अच्छा, मैं अब समझा, तुम इसराइल को टारगेट करना चाहते हो। बकौल हामिद मीर के परवेज मुशर्रफ ने मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब को टाल मटोल से काम लेते हुए कहा कि हमारा दुश्मन तो हिंदुस्तान है, आप 1500 या ज्यादा से ज्यादा 2000 किलोमीटर से आगे न जाना। दोस्तों, वैसे ये बात यहाँ काबिल जिक्र है कि वैसे तो हर पाकिस्तानी बड़ी आसानी से ये कह देता है कि गौरी मिसाइल का रुख इसराइल की तरफ कर दो, लेकिन जिस मर्द मुजाहिद ने ऐसा करने की कोशिश की, बाहसीयत पाकिस्तानी, आपने उन्हें तो इबरत का निशान बना दिया। दोस्तों, एक और साफी के बकौल परवेज मुशर्रफ का दौरे हुकूमत चल रहा था और पीटीवी अवार्ड्स की एक तकरीब जारी थी। इस दौरान मौसम पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब इस तकरीब में तशरीफ लाते हैं और कतार की पहली लाइन में लगी एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। फिर ये मंजर देखकर उस वक्त के वजीर इतलात शेख रशीद स्टाफ के हाथों डॉक्टर साहब के पास ये पैगाम भिजवाते हैं कि पहली कतार वजीरों और मुशीरों की है, लिहाजा डॉक्टर साहब से कहें कि वो पिछली कतार में तशरीफ ले जाएं। फिर स्टाफ का अमला आता है और डॉक्टर साहब से थोड़ी सी बहस करता है, जिसके बाद डॉक्टर साहब को पहली कतार से उठाकर पिछली कतार में भेज दिया जाता है। दोस्तों, बिल्कुल इसी तरह डॉक्टर साहब ने एक दफा एक्सप्रेस न्यूज के किसी सहाफी को अपनी जुबानी बताया कि जब नवाज शरीफ साहब का गुज़श्ता दौर था तो इन्होंने मुझसे वादा किया हुआ था कि वो आइंदा मुझे ही सदर बनाएंगे। फिर डॉक्टर साहब ने मायूस कुन लहजे में कहा कि नवाज शरीफ ने मुझे सदर क्या बनाना था, बल्कि उल्टा उन्होंने मुझे एक कोहटा रिसर्च लेबोरेटरी से भी रिटायर्ड करने का इरादा कर लिया था। फिर डॉक्टर साहब ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ के दौर में ही मेरी जिंदगी की कुल जमा पूंजी से बनाए गए मेरे आशियाने को सीडीए के कुछ बलडोजर गिराने के लिए आ गए। फिर मैंने फौरन उस वक्त के वजीर दाखिला चौधरी शुजात हुसैन को फोन पर सूरत हाल से आगाह करते हुए सारा मामला बताया तो वो बगैर कोई देर किए वहां पहुंचे और आते ही सीडीए बलडोजर के आगे बतौर एहतजाज खड़े हो गए। यूं मेरा घर तबाही के दहाने से बच गया।